نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے خاندان نبوت کے بارے میں۔ سب سے پہلے نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ پہلے گزر چکا ہے۔ ذیل میں ہم تینوں حصوں کی قدرے تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، مغیرہ بن قصی، زید بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لؤی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نصر یعنی قیس بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ جس کو عامر بھی کہتے ہیں، بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ ہے عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عاد بن حمیس بن سلامان بن عوس بن یوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عمیز بن عبقر بن عبید بن عداء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیز بن زیشان بن عصر بن افناد بن احام بن مقصر بن ناحس بن زراح بن سمی بن مزی بن عوزہ بن آرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن تارح جس کو آزر بھی کہتے ہیں، بن ناہور بن سارو یا ساروغ بن رعو بن فالق بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متشولخ بن اخنوخ، ان کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، ادریس علیہ السلام، بن یرد بن محالائل بن قنان بن انوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ خانوادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے جو مختصر حالات ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ نمبر 1 ہے ہاشم۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفاعہ یعنی حجاج کو پانی پلانے کا جو منصب تھا، ان کی میزبانی کرنے کا جو منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی یعنی روٹی سالن جو تھا اس کو کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جھاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، یہ عمرو ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں
توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائی اور جھاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں یہ مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے، پھر بیوی کو حالت حمل میں مکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور رجنتا۔ نمبر 2 ہے عبد المطلب۔ پہلے پڑھ چکے ہیں سقایا اور رفاعہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتخ میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا جس طرح تم پر اس کی مدد لازم ہے اسی طرح ہماری بھی اس پر مدد لازم ہے، اس لیے ہم بھی اس کی مدد کا حق رکھتے ہیں، ہم اس کی مدد کا حق زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ بنو خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔
ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ فیل۔ چاہے زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی، اور انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائی کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صباح حبشی، یعنی جو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر پھینکتی، انہیں ابابیل اور قمری بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ جو چڑیاں تھی ابابیل اور قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھی، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کے انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور ثنا پر پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، اس لیے 571 عیسوی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ میں 587 کاف میم میں، اور اہل روما کے قبضہ یعنی 70 عیسوی سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔
پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دور حکومت اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعہ کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اس باب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعض نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد القعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد القعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہیں تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھی، نام ان کے ام الحکیم، ان کا نام بیدہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ نمبر 3، عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ اور عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے نانہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حال دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا، یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعہ کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب کی صاحبزادی تھی، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے
قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: باتہا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگے خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبوب